بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفود آئے۔ ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ آؤ چلو ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی آواز پھر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا۔ میں اصل میں اس بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کروا رہی تھی مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے تھر تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کتنے مہینے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو رات کے دوران آہو بکا کا غلبہ محسوس کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مار گئے۔ اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفے کا حکم جاری فرمایا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ مدینے کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نبینا بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے پاس ایک ڈول کے ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص اس سے پہلے گھر آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ہی آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت عمر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلے جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔
جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت پر بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور اس کے آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا، اے فلاں۔ ترجمہ: جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ کہا۔ حضرت: ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی آواز سنی اور اس وقت تک انصاف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس نہ واپس جاتی تو میں بھی ان کی ضروریات پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جب وہاں سے چراغ کی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس چراغ کے باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے اور وہ غمگین حالت میں یہ شعر پڑھ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک بزرگ دیگر لوگ تجھ پر درود بھیجیں، بے شک تو نگران اور وقت سحر رونے والا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدائی فیصلے مقرر ہیں، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے؟ بڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر زاروں قطار رونے لگے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حتیٰ کہ اس وقت آہو بقا کا غلبہ تھا تو آپ کہنے لگے، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگی، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لینے آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ بڑھیا نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ جو بڑھیا کو الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ اس بڑھیا نے کہا، یعنی ایک بار ہمارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو
لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔